اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام معزز صحافی حضرات کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی گڑھی خدا بخش میں منائی گئی، اور اس برسی میں پیپلز پارٹی کے لیڈر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا ایک تاریخی خطاب کیا، اور تاریخی خطاب میں انہوں نے جتنے بھی ملک میں موجودہ صورتحال ہے، جتنے بھی اہم مسائل ہیں جو ملک کے لیے چیلنج ہیں، جو ہمارے پاکستان کے لیے چیلنج ہیں، ان سب پر روشنی ڈالی، اور خصوصی طور پر جو ایک سندھ کا ایک برننگ ایشو ہے کینالز کا، اس پہ ایک واضح ایک پالیسی بیان دیا، جو کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج تھا سب کے لیے۔ اور اس بیان میں انہوں نے، میں صرف دو چار چیزیں جو آج ہیڈ لائنز ہیں کچھ اخباروں کی وہ پڑھوں گا تاکہ ان کا جو کلیئر میسج تھا وہ سب کے سامنے آ جائے۔ آج کی ٹریبیون میں چھپا ہوا ہے کہ بلاول ٹیل سینٹرز ٹو بیک آف فرام انڈس کینالز۔ پھر آج کی دی نیوز میں چھپا ہوا ہے بلاول آسک پرائم منسٹر ٹو رول بیک کینالز پروجیکٹس۔ پھر آج کی جنگ اخبار، اس کی ہیڈ لائن ہے نئی نہریں منظور نہیں، شہباز نہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر آج کی جو ہماری کاوش اخبار ہے سندھی، اس میں لکھا ہوا ہے سندھو کے بچائڻو ہے، کینال نامنظور ہیں، سندھ جو آواز بدھو، پیپلز پارٹی وزیر اعظم بدراں عوام سے گڈ بیہندی۔ تو ساری جو مین آپ کی آج میڈیا نے ان کی اسپیچ کو کور کیا ہے، اور بہت ہی اسٹرانگ میسج چیئرمین صاحب نے دیا ہے، اور وہ جو میسج ان کا ہے کینالز پہ، وہ دو ٹوک میسج ہے، اور وہ واضح میسج ہے کہ وہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں کینالز کو بننے نہیں دیا جائے گا۔ کنٹروورشل کینالز ہیں، اور جو پانی کے بارے میں بھی ابھی تک پنجاب حکومت یہ واضح نہیں کر سکی کہ پانی کہاں سے آئے گا، کیا آئے گا، لیکن پیپلز پارٹی نے، سندھ حکومت نے یہ بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں یہ کینالز بننے نہیں دے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا واضح پیغام تھا، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جس طریقے سے دہشت گرد پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے بیرونی ہاتھ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے، کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ان کا ایک اچھے اسٹیٹس مین جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے ملک کی سلامتی کی بات کریں، پورے ملک کی خوشحالی کی بات کریں، پورے ملک کے مسائل کی بات کریں، اور یہی ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے، یہی ایک اچھے عوامی نمائندے کی پہچان ہوتی ہے۔ چیئرمین صاحب نے بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ جو لوگ بھی افراتفری چاہتے ہیں، افراتفری کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنے حقوق کے لیے جائز جدوجہد ہمیشہ سب کا حق ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس طریقے سے کالا باغ ڈیم کے خلاف کمو شہید پہ دھرنا دیا تھا، اور پھر یہ بات کل چیئرمین صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی واضح کی کہ وہ پیپلز پارٹی کی ہی حکومت تھی، وہ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے جنہوں نے کالا باغ ڈیم کو دفن کرنے کے پروجیکٹ کا اعلان بھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا تھا، پیپلز پارٹی کے نمائندے نے کیا تھا، اور وہ نمائندے کا تعلق پنجاب سے تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہوتی ہے اسٹریٹجیز
یہی ہوتی ہیں ایک دانش مندی کہ ایک پنجاب کے ہمارے بھائی نے، پنجاب کے پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کالا باغ ڈیم کے دفن کا اعلان کیا تھا، اور یہ ہوا کس کے دور میں تھا؟ یہ ہوا تھا محترم آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت پارٹی کو بھی لیڈ بھی کر رہے تھے اور جو ہے وہ صدر صاحب جو ہے وہ پورے ملک کے ان سارے ایشوز کو دیکھ رہے تھے، ان کی مرضی کے بغیر کالا باغ ڈیم دفن ہوا ہوگا؟ ان کی مرضی کے بغیر یہ چیزیں ہوئی ہوں گی۔ NFC ایوارڈ محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا، جو کہ دیرینہ مطالبہ تھا سب لوگوں کا، تو یہ کریڈٹ بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کو ہی جاتا ہے۔ اس مرد حر نے جس طریقے سے اپنے صرف ایک صوبے کی نہیں، ملک کے ہر کونے کونے کی آواز کو جو ہے وہ سنا اور اس پہ فیصلہ کیا۔ پھر اس کے اسی طریقے سے جس طریقے سے NFC ایوارڈ کے بعد جو صوبہ خود مختاری کا نعرہ تھا، ہر صوبے سے طور پہ ہی کام ہوا۔ پھر اس کے بعد کا نام جب باقی صوبوں کا کے نام ہے، اس طرح ہمارے صوبے کا نام بھی صحیح کیا جائے تو خیبر پختونخوا صوبے کا نام بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے ہی تبدیل کیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بلوچستان میں احساس محرومی تھی اور زرداری صاحب نے کیا تھا، اور مشکل حالات میں، مشکل ترین حالات میں پاکستان کھپے کا نعرہ بھی جو ہے وہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے لگایا، پاکستان کو یونائٹ کیا، پاکستان کو مضبوط کیا۔ اور کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ہم سب یہ چاروں صوبے جو ہیں ان چاروں صوبوں کو ملنا چاہیے، ان کو ایک طاقت بننی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جب ایک ہاتھ ہے، جس طرح یہ چاروں صوبے مل جائیں گے تو ہم ایک مکے کے طور پہ جو ہے اپنے تمام ملک کے دشمنوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کینالز پہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، کینال کا ایشو سب سے پہلے اگر اٹھایا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے، اور ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی جب دفتروں میں اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی دفتروں میں اٹھاتی ہے، جب سڑکوں پہ اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی سڑکوں پہ اٹھاتی ہے۔ جب دفتروں میں اس کا ٹائم تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر فورم پر ان کینالوں کی مخالفت کی ہے۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے نیشنل اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں جو ان کا اپنا ایک جو رائے جو ڈائریکٹ ان سے منسلک کی جا سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ آئی ول ناٹ سپورٹ اینی کنٹروورشل کینال جہاں پہ ہمارے پروونسز کو اعتراضات ہیں۔ وہ اسٹرانگ اسٹانس انہوں نے اپنا اٹھایا، اور اب کل چیئرمین صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 18 اپریل کو ان کینالز کے ایشوز پہ اور ملک میں جو باقی ایشوز ہیں، جو ٹیررزم کے ایشوز ہیں یا باقی چیلنجز کے لیے پہلا جلسہ حیدرآباد میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت ہی بڑا اور عظیم پاور شو ہونے جا رہا ہے، ایک تاریخی جلسہ ہوگا، اور وہ لوگ جو پروپیگنڈا میں مصروف ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز پروپیگنڈا میں مصروف ہیں، اور ان کا ماضی کس سے چھپا ہوا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1990 سے صحافت کی ہے؟ یہ دو چنڈو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عاجز جمالی صاحب بھی بیٹھے ہیں، حمید سبر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ سب لوگوں نے 1990 میں سیاست میں تھے نا؟ آپ لوگ نہیں تھے؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ فنکشنل مسلم لیگ نے جنرل پرویز مشرف کے کہنے پہ کالا باغ ڈیم کے حق میں سانگڑ میں ریلیاں نکالی؟ عاجز جمالی صاحب آپ کو یاد ہے؟ دو چنڈو صاحب آپ کو یاد ہے؟ آواز ہے کہ دو صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ فنکشنل مسلم لیگ نے ریلیاں نکالی تھی کالا باغ ڈیم کے حق میں؟ دو صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس صوبے کے خلاف، اس صوبے کے لوگوں کے حقوں کے خلاف، انہوں نے ہمیشہ بی ٹیم بن کر یہ کنٹروورشل پروجیکٹس بنانے کے حق میں یہ لوگ سیاست کرتے رہے ہیں۔ تو وہ آج ہمیں سکھائیں گے کہ کینالوں کی مخالفت کس طرح کرنی چاہیے، یا ہم ان کے کہنے پہ اب کسی نے ایک اخبار نے آج یہ تبصرہ کیا کہ
پیپلز پارٹی نے اب میں کچھ عقل مند لوگوں کو بتاؤں کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے یا کچھ چند اس طرح کے کچھ ایک دو میڈیا ہاؤسز بھی اس طرح ہوتے ہیں نا, اب ان کا یہ انہوں نے شیئر لگا کہ جی انہوں نے اعلان نہیں کیا. بھائی ہم نے کب کہا کہ ہم کسی کے کہنے پہ اعلان کریں گے؟ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بیان اگر آپ جنگ کی آج ہیڈ لائن میں پڑھ لیں, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عوام کے ساتھ ہیں, شہباز حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. کون سی چیز کب کہنی ہے اور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ فیصلہ لیڈرشپ کرے گی. وہ مخالف جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انسرجنسی ہو, پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہ ہو, ان کے کہنے پہ فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جن لوگوں نے کیا تبصرہ, کیوں مجھے پتا یہ سوال آنا تو میں ایڈوانس میں بتا دوں, تو کیا ہم کہیں کہ جی پارلیمنٹ سسٹم ختم ہو جائے, ہم کہیں کہ جی حکومتیں گھر چلی جائیں, ہم کہیں جی کہ ہم آپ کی خواہشات پر جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری رہے اور ملک میں جو ہے جن لوگوں کے ایجنڈاز ہیں کہ ملک میں افراتفری رہے, پھر مختلف تحریکیں چلتی رہیں اور صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلے کرتی ہے, کسی کے پریشر میں آ کے یا کسی کی ڈکٹیشن پہ فیصلے نہیں کرتی ہے. کینال کے خلاف کم ہیں, آپ ان کی تقریر سن لیں, جو کینال کے خلاف تقریریں باقی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں وہ کینالوں کو ایک موقع مل گیا کہ چلو ہمیں کوئی سیاست کرنے کا کوئی موقع مل جائے, ورنہ وہ لوگ ہیں جو کاؤنسلر تک نہیں جیتے, یا ان لوگوں کی آپ نے دیکھ لی کہ پبلک میں ان الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, لوگوں نے کس طریقے سے ان کو ہر الیکشن کی طرح جو ہے ان کو جو ہے وہ مسترد کیا. اور ہر الیکشن میں یہ کوئی نہ کوئی ایشو لے کے ساری جماعتیں ساتھ ہوتی ہیں. ہر جس طرح آج بھی عمر کوٹ میں الیکشن ہو رہی ہے, اور الیکشن میں عمر کوٹ میں مرحوم نواب یوسف تاجپور صاحبہ کی بیگم صاحبہ کے اگینسٹ جس طریقے سے جو اتحاد میں فوٹو ڈال کے دیکھ لیں, کون سی جماعت ساتھ میں نہیں ہے؟ ساری وہ جماعتیں جو مخالف ہیں, ساری وہ جماعتیں جو وفاق میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں, جو پنجاب میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں, جو بلوچستان میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں, وہ یہاں پہ ساری ایک ہو جاتی ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ ہسٹری میں ہر مرتبہ ہوا ہے, ہسٹری میں ہر مرتبہ یہ اس طرح ہوتا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی نے الحمدللہ پھر بھی سرخر ہوئی ہے, پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں, پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہم نے. تو میرے بھائی ہمیں جانا عوام کی عدالت میں. یہ سندھ کے لوگوں کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے مر جائیں گے, پیپلز پارٹی والے اپنی گردنیں کٹوا دیں گے, صوبے کے مفاد پہ نہیں کریں گے. صوبے کے مفاد میں کوئی بھی سودا اوور اوور ڈیڈ باڈی. پیپلز پارٹی کا بہت ہی کلیئر سٹانس, اور پورے پاکستان کے بارے میں. جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا تب ہم صوبے کی بات نہیں کی, تب ہم اپنے پیارے وطن کی بات کریں. تو پاکستان کے بارے میں محترم آصف علی زرداری صاحب کا سٹانس رہا, اور میں کہتا ہوں محترم آصف علی زرداری صاحب ایک بہت بڑی بلیسنگ اس صوبے کے لیے بھی ہے, اس ملک کے لیے بھی ہے. اس ملک کے موسٹ میچور اور سب سے زیادہ کہا جائے معتبر سیاستدان محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں, جنہوں نے ہمیشہ تدبر کے ساتھ اپنے فیصلے صحیح ٹائم پہ دیے ہیں. تو جن لوگوں نے اپراج میں دیکھا تھا, ایک اور بات, پنجاب کی وزیر اطلاعات صاحبہ عظمہ بخاری صاحبہ, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے, آج انہوں نے ایک بیان دیا. کاش چلیں یہ بیان کوئی سیاستدان دے دے, ایسا سیاستدان جس کا پارلیمنٹ سے واسطہ نہ ہو, جس کی تھوڑی تعلیم کم ہو, جس کا شعور کم ہو, تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی شخص کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میں ایک صوبے کا انفارمیشن منسٹر ہوں, ایک صوبے کے انفارمیشن منسٹر میں اگر میں ایک ایک الفاظ بولتا ہوں تو میں اپنے صوبائی حکومت کی ترجمانی بھی کرتا ہوں. انہوں نے بیان دے دیا پھر محترمہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے. کیا محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ ایز اے انفارمیشن منسٹر آف پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ آپ کو کانسٹیٹیوشن پڑھنے آتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اپروول پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں کہاں جاتا ہے؟ اگر آپ کی فیڈرل حکومت نے بھیجا ہے تو بہت بڑی نااہلی کی ہے. اگر بھیجا ہے کہ یہ آپ ہمیں اپروول دیتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب, ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. 100 دفعہ آپ کو بتا کے تھک گئے کہ پریزیڈنٹ کا نام مینڈیٹ ہے, نہ ان کی جاب ہے. یہ جس کی نوکری آپ اس کو بھیجیں گے, اور اس کا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس آپ نے اپنی کمپلیٹ نہیں کیا, آپ نے ڈائریکٹ جو ہے آپ بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ جی ہم نے اپروول لے لیا پریزیڈنٹ سے.
تو وہ اگر اپروول کے ڈاکیومنٹس ہیں آپ کے پاس, آپ میٹنگ کے فیبریکیٹڈ منٹس تو کہیں پہ لا سکتے ہیں. اور اگر میرا کسی بارے میں آپ نے رائے لینی ہے نا, تو میری رائے میں دوں گا, میرے ڈپارٹمنٹ کا کوئی آفیسر نہیں دے سکتا. میرے خیالات کا اظہار صرف میں ہی کر سکتا ہوں. تو اگر کسی بیوروکریٹ نے کوئی منٹس جو ہے میٹنگ کے, جس میں بھی اپروول ورڈ کہیں پہ نہیں ہے نا, ہو ہی نہیں سکتا, قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا, اس کے باوجود اگر پنجاب کی وزیر اطلاعات صاحبہ, جیسے میں کہوں گا کہ بھائی میں آپ کے تعلیم پہ کوئی چیلنج نہیں کرتا, لیکن اگر آپ جیسا شخص ایک منصب پہ بیٹھ کے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت افسوس کی بات ہے. اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی کلیش میں آئے, یا یہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے, یہ پنجاب حکومت کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی کلیش میں آئے. یہ اس وقت پیپلز پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے آج یہ جان بوجھ کے یہ بیان, ایک پلانٹڈ کوشچن کے بعد آپ نے یہ جان بوجھ کے یہ بیان اس لیے دیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اس پہ ریئیکشن کرے, پیپلز پارٹی پنجاب فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی ناراضگی کا اظہار کرے, پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی, شاید آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی ان کی سپورٹ ختم کر دے, یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, پنجاب حکومت کے اس وقت موجودہ حکمرانوں کی خواہش ہو سکتی ہے. اس وقت ہم آپ کے ایجنڈا میں آنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک, اور میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں کہ جی کم سوچ والا یہ بیان ہے آپ کا. اور دوسری بات کہ پیپلز پارٹی کینالوں پہ سیاست نہیں کر رہی ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کینالوں پہ سیاست کرے, پیپلز پارٹی کینالوں پہ سیاست نہیں کر رہی ہے. آپ کا شاید تجربہ اتنا نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک میچور پالیٹکس کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پہ کسی قسم کی سودے بازی نہیں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کے حقوق کو پروٹیکشن کر رہی تھی, کر رہی ہے, اور مرتے دم تک کرتے رہے گی. ہم کسی بھی, اگر آپ اس کو سیاست سمجھتے ہیں, وہاں لوگوں کے جینے مرنے کا یہ پانی ہے. لوگوں کی ایک پوری قوم یہاں رہتی ہے, یہاں پہ 7 کروڑ لوگ سندھ میں بستے ہیں. ان لوگوں کے پینے کی پانی ہے, ان کا آکسیجن ہے. یہ وہ اپنے آکسیجن کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو سیاست کہہ رہی ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. 7 کروڑ لوگ, لاکھوں مویشی, لوگوں کی زراعت, لوگوں کی معیشت, وہ ساری اسی پانی پہ ڈپینڈ کرے. آپ اس کو سیاست کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک اسٹیٹمنٹ ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عقل مند اور سمجھدار آدمی اس طرح کے فلوٹنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا. آپ ہر وقت ایک ہی فریم آف مائنڈ میں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کریں. آپ پہلے سوچیں, پھر سمجھیں, پھر اپنی رائے دیا کریں. اور اس سے سب سے پہلے آپ کی سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے, آپ کی سمجھ کچھ ہو سکتی ہے, پہلے کچھ پڑھ لیا کریں. آئین پاکستان پڑھ کے پھر میڈم آپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیں. بغیر آئین پڑھ کے آپ اسٹیٹمنٹ نہ دیں. اور اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو مہربانی کر کے وہ اپنے گھر پہ سیٹل کریں. ان کو کسی اس طرح سے آپ کے سامنے نہ لے کے آئیں کہ جو ہے اس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہو. تیسری بات, ابھی مجھے پتا چلا کہ جی خیبر پختونخوا کے بھی اسپوکس پرسن نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ جو انہوں نے ٹیررزم کے خلاف دی ہے اس پہ کرٹیسائز کیا ہے. تو میں ان کے لیے بھی عرض کرتا چلوں, بیسر سیف صاحب کے لیے, چیئرمین صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں. اس وقت آپ کا فوکس خیبر پختونخوا کا لا اینڈ آرڈر پہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, جس طریقے سے شام کو 5-6 بجے کے بعد پولیسنگ نہیں کر سکتی, جس طریقے سے جو اس وقت وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جس طریقے سے ٹیررزم وہاں پہ پھل پھول رہا ہے, تو اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی, ہے. اور اس کی میں وجہ بھی بتا دوں کہ آپ ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان مدرسوں کو فنڈنگ کی جن مدرسوں کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردی کو پھیلایا گیا. آپ ہی لوگوں نے, پاکستان تحریک انصاف نے ہی اور اس کی لیڈرشپ نے ہی اس وقت کہتے رہے کہ طالبان کے دفاتر یہاں پہ کھولے جائیں, طالبان کے دفاتر پاکستان میں کھولے جائیں, طالبان کو نمائندگی ملنی چاہیے, ان سے بات چیت کریں, طالبان کے ساتھ آپ فرینڈلی ہوں. اور تبھی یہ ہوا کہ کبھی بھی دہشت گردی کے واقعات پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ تو ہوتے رہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف, اللہ ان کو, ابھی بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام اس طرح کے واقعات سے
بچا کے رکھے, اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, لیکن آپ تو ان کے ساتھ فرینڈلی کر کے, اور ہمیں آپ لوگوں نے ہمیشہ نشانہ بنوایا, ہمارے ورکروں کو نشانہ بنایا. ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے شہادت دی ہمارے 18 اکتوبر کو, جس طریقے سے کراچی میں سینکڑوں کارکنوں نے جامع شہادت نوٹ کی, جس طریقے سے اسلام آباد میں وکلا تحریک میں ہمارے کیمپوں پہ بم بلاسٹ ہوئے. تو پیپلز پارٹی تو ان ساری چیزوں کا نشانہ رہتی رہی ہے. عوامی نیشنل پارٹی بھی اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بنتی رہی, لیکن آپ کی جو پارٹیاں تھی وہ بیک ڈور پہ ان ٹیررزم اور ٹیررسٹوں کے ساتھ جو ہیں آپ ہمیشہ بہت فرینڈلی رہے, جس کی وجہ سے آپ نے یہ سارے ایشوز کیے. تو یہ 4-5 ایشوز تھے جس پہ میں نے کہا کہ بات کی. پہلے اکرم صاحب کرنا پھر وفاقی صاحبہ کا جو عالیہ بیان ہے, اس کے علاوہ تواتر کے ساتھ وفاقی وزراء کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے سندھ میں خاص طور پر اس کو متنازع بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. پیپلز پارٹی نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جو تحریک چلائی, اس میں اس کا 2 ٹوک حکمت عملی, واضح حکمت عملی تھی, اور روڈ میپ بھی ایک تھا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے, کہاں تک جانا ہے. سندھ کے عوام شاید چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا روڈ میپ دے اور واضح مطلب جو حکمت عملی ہے وہ واضح حکمت عملی دے. تو پیپلز پارٹی کیوں اب تک حکمت عملی کا اعلان نہیں کر رہی ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی نے اپنی حکمت عملی بڑی کلیئر کر دی ہے. کل اگر آپ چیئرمین صاحب کا بیان آپ غور سے سنتے ہیں, انہوں نے بالکل کلیئر کہا کہ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں. جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو ساتھ کلیئر بات. یہ دیکھیں نا, کوئی بھی بات منوانے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ, ان کو پتا ہے سب کو کہ جی ظاہر ڈیفینیٹلی سپورٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی گورنمنٹ. تو بہتر ہے کہ ہم ان کو بیٹھ کے بولیں جی پہلے ہمارے اس مسئلے کو حل کرو, چاہے ڈیولپمنٹ اسکیمز ہوں جو صوبے کو حق ملنا چاہیے, چاہے سکھر حیدرآباد کا موٹر وے ہو, چاہے جو نئی پی ایس ڈی پی بننی ہو, چاہے پنجاب کی پی ایس ڈی پی بننی ہو, وہاں پہ ساؤتھ پنجاب کے جو ایشوز ہیں, چاہے خیبر پختونخوا کے ایشوز ہوں, چاہے بلوچستان کے ایشوز ہوں, ہم سب آپ, انہوں نے کہا ہم بجٹ میں آپ کو سپورٹ تب کریں گے جب آپ پی ایس ڈی پی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بنائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ جی میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں, انہوں نے نام لے کر کہا, انہوں نے کہا کہ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اس سے زیادہ کلیئر میسج کیا ہونا چاہیے؟ مطلب آپ بیٹھ کے اگر ایک چیز اپنی منوا سکتے ہو, ضروری ہے کہ آپ نے کوئی افراتفری کر کے ملک میں ایک چیز منانی ہو کہ آپ بول دیں کہ ٹھیک ہے لیٹ سپوز خدا نہ خواستہ, چلے آپ کی بات اکرم صاحب, خدا نہ خواستہ وہ کہہ دیتا کہ جی ہم حکومت چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, مطلب ہم حکومت میں نہیں, ہم حکومت سپورٹ ختم کر رہے ہیں, چلے بھائی مینڈیٹ نہیں ہے, دوبارہ الیکشن کراؤ. پہلے الیکشن 9 ماہ میں ہوئے تھے, یہ اگر 9 سال تک الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کون ذمہ داری دیتی؟ تو کسی بھی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے اپنی بات منانا آپ کو پتا ہے کہ آسان ہوتی ہے, کیونکہ سیاسی لوگ سیاسی بات سمجھتے ہیں, سیاسی نیگوسیشن سیاسی باتوں میں اسی طریقے سے ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بہت واضح ہے کہ ہمارا اسٹانس چیئرمین صاحب کا بہت بولڈ, بہت کلیئر اور لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. اچھا سر, جی آپ کی باتوں سے تو یہی لگا ہے کہ نون لیگ ماضی کی طرح, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نون لیگ کی وفاقی حکومت آئی ہے تو چھوٹے صوبوں کی محرومیاں مزید بڑھی ہیں. اس وقت سندھ چل رہا ہے کہ ناز کے ایشو پہ, بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کے پی کا ذکر آپ نے خود کیا, تو باقی بچا کون؟ آپ اس نا سمجھ حکومت یا جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے چھوٹے صوبوں کی, اب اس کی حمایت پارٹی کیوں نہیں جلد ختم کرتی؟ نہیں, میں پوری نون لیگ کو الزام نہیں دوں گا اس میں, لیکن کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں, نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں جن کا تھوڑا یہ ایشو تھا. آپ دیکھیں نا ابھی یہ بھی وہی چیز ہوئی نا کہ نا سمجھ لوگوں نے کانسٹیٹیوشن پڑھائی نہیں اور سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا. جہاں حکومت کی ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے. جب سی سی کی میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب آ گیا جی ہم آپ سے تو بات کرنی ہی نہیں ہے, تو وہ ان کی مرضی تھی. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جی سسٹم چلے, یہ اسمبلیز چلیں, پارلیمنٹ چلے, پارلیمنٹ مضبوط ہو. اسی لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے اختیارات بھی اس پارلیمنٹ کو دیے تھے کہ جو صدر کے اختیارات تھے یہ وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کروں. جی دو صاحب. کوئی بھی جائے تو جب لوگوں کی توقعات زیادہ ہوتی ہے تو لوگ یقیناً تنقید بھی کرتے ہیں, امید بھی رکھتے ہیں. اس پوری اسپیچ دوران ٹھیک ہے, دوسرا موقع جو آپ نے بات کی, ایک بات جنرل صاحب نے کی جس کو بڑے سنگھ میں تنقید بھی ہے, وہ یہ ہم پاکستان خرچے آ رہے ہیں,
दूसरे जो है पाकिस्तान में खपे वाले यानी कैनाल के ऊपर दरिया के ऊपर अपनी जमीन के ऊपर अगर कोई भी जदोजहद करता है तो क्या वो वाकई पाकिस्तान में खपे वाला होता है या पाकिस्तान के फिल्म में रहकर एहतियात करता है? क्योंकि जब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा दिया था तो मोहतरमा शहीद हुई थी, वो किस पार्टी के लोग रोडू में थे, ये लोग नहीं थे जिनके आप वो नारे लगा थे पाकिस्तान में खपे। तो उस वक्त जब मैंने कहा नहीं पाकिस्तान खपे, इस वक्त तो लोग वो है जो दरिया के जंग लड़ रहे हैं, तो एक तासर गया कि चेयरमैन साहब की स्पीच से शायद तो कह रहा है कि हम खपे वाले बाकी जो है देखिए उसको आपने किसी और अगर रंग में लिया तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, कतई उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद यही था, ज़ाहिर एक एलिमेंट्स तो है ना, आपको पता है कि एक एलिमेंट्स है जो इस तरह के नारे लगाते हैं, और हमेशा मुश्किल हालात में भी पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की, मजबूत करके दिखाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की। मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान को मजबूत किया। तो हकीकत यह है कि कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनका नारा आप सब लोगों को पता है, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के नहीं भी हैं। मैं ये नहीं बोला कि सारे, मतलब जो कैनाल की बात कर रहा है वो इस तरह की एलिमेंट है, नो, कुछ लोग उसमें ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि एक कुव्वत वो है जो ये नारा भी लगाती है, और एक कुव्वत वो है कि जो कि कालाबाग डैम के हक में रैलियां भी निकाल चुकी है, जिनका आपने भी नाम लिया, फंक्शनल मुस्लिम लीग का। तो दो साहब, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग हमेशा इस तरह के लोगों में डिफरेंशिएट होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इस मसले को हल कैसे होना है? एक रास्ता ही है, कानूनी आईनी रास्ता है, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, CCI का इजलास। क्या वफाकी हुकूमत ने कोई यकीन दहानी कराई है कि CCI का इजलास कब होगा? देखिए जी, ये नहीं है कि हम सिर्फ पीपुल्स पार्टी सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पे ही काम कर रही है। पीपुल्स पार्टी के वक्त प्राइम मिनिस्टर से पहले मिल चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आपको अलग टाइम देंगे इस इशू पे। CCI मीटिंग के लिए चीफ मिनिस्टर साहब बेशतर खतूत लिख चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई कि मीटिंग ज़रूर होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम मीडिया में आगे करें, लेकिन पीपुल्स पार्टी फ्रंट पे भी और बैक डोर पे भी बहुत स्ट्रांगली, फर्मली ये क्लियर मैसेज दे चुकी है कि कैनाल इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप मीटिंग्स करें, आप हमारे मौक़िफ़ को सुने, और जो हम बात कह रहे हैं उस पर आप जो सिंध के लोगों के जायज़ खदशात हैं उसको आप एड्रेस करें। की आपने बात की ऐलान किया पीपल्स पार्टी, सीएम साहब ने लास्ट आखिरी जो प्रोग्राम में एक साल की परफॉर्मेंस का जिक्र किया था, जिसकी प्रेजेंटेशन की थी, उन्होंने ये कहा था कि कैनाल वाले मामले पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम आखिरी जो सेकंड लास्ट स्टेज होगा हमारा, वो कोर्ट के अंदर हम पिटिशंस फाइल करेंगे, और उसके बाद लास्ट स्टेज होगा कि हम गवर्नमेंट से अलग होकर फिर एहतजाज करेंगे। तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये प्लान हो चुका है कि अगली जो है ऐलान कर दिया गया है कि हम कैनाल के मामले में खुल के मुखालफत पे और एहतजाज पे आ गए, या हमने तमाम स्टेप पूरे कर लिए सिंध गवर्नमेंट? देखिए, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा खुल के मुखालफत की कैनाल से, कभी भी ये नहीं कि पीपुल्स पार्टी ने पहले नहीं कर रही थी अब कर रही है, खुल के मुखालफत की है। ठीक है, मैंने कहा कि हमने सारे जो कि ऑफिशियल फोरम्स थे उन पे एड्रेस किया, खतूत लिखे, अपने पॉइंट्स लिए। जब एहसान इकबाल साहब आए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर, आपको याद होगा, उसमें भी एहसान इकबाल साहब की मौजूदगी में मुराद अली शाह साहब ने इंटरवीन करके, हालांकि क्वेश्चन उनके साथ था एहसान इकबाल साहब, उन्होंने खुद आके कैनाल्स पे अपना बड़ा पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है, और अभी भी स्टांस तो वही है। अब उसके स्टेप बाय स्टेप ये है कि ज़रा डायलॉग भी चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जी आपको करें। कल चेयरमैन साहब ने बहुत लाउड एंड क्लियर कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ नहीं, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हम कैनाल इशूज़ पे अपने लोगों के साथ खड़े हैं। मतलब ये एक क्लियर मैसेज है ना, मतलब आप अब वो हर कोई अपने ही जुमलों में इस चीज़ को एड्रेस करता है ना, वो तो नहीं कहता कि वो कहे कि नहीं जी अभी ये करो वो करो, ठीक है, ये कुछ अल्फाजों के मैसेज बड़े क्लियर होते हैं, तो उनका मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। और ज़ाहिर है मैंने कहा कि मीटिंग्स भी हुई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, उसमें ये रेज भी हुआ है, और ये भी मैं कह दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि आपके इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे, इनको एड्रेस करेंगे, तो वो एड्रेस इशूज़ ज़रूर होंगे। और बाकी जो आपने आखिरी स्टेप्स हैं, तो आखिरी स्टेप्स जब मौका आएगा तब बात की जाएगी। पहले मैं भी इल्म नजूम तो नहीं हूँ कि जी बता दूँ फाइनल क्या होना है, लेकिन मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला पे उम्मीद है, अपनी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे उम्मीद है, अपनी सिंध गवर्नमेंट पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला
हम ज़रूर सुरखरू होंगे। कल जो वहाँ पे स्पीच हुई है कैनाल के हवाले से, लोग इससे मुतमिन नजर नहीं आते हैं। काफ़ी लोगों की जाने से अभी तक तनकीद भी की जा रही है और लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि कम से कम पीपल्स पार्टी अगर आप समझते हैं, वो कहते हैं कि मकबूलियत हो चुकी है अपनी, तो ऐसे कोई जैसे अवामी कचहरी है, क्या आपके नुमाइंदे कर सकते हैं? आप समझते हैं क्यों नहीं कर सकते? अभी हम सब ईदों पे अपने अपने हलकों में बैठे हुए थे सारे के सारे, और हज़ारों लोगों से मिले। ईद के पहले दिन मेरे पास 2,500-3 हज़ार आदमी आया। देखिए आपको मैं बात बता दूं, देखिए एक होता है प्रोपेगेंडा, दो चीज़ होती है। एक होता है प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा करना बहुत आसान होता है, किसी पे भी बहुतान तराशी सबसे आसान काम होता है। एक होती है हकायक। हकायक मैंने आपको बता दी ना। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? मीटिंगें कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं मीटिंगें जो कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकालते थे। तो जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनसे पूछते नहीं है, जब उनके लीडरान खड़े होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर तो पूछते नहीं उनसे कि यार आप तो वो लोग हो जो कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकाल रहे थे, आज आप किस मुंह से आके हम दूसरों को बोल रहे हो? और पीपुल्स पार्टी ने कब कहा कि भाई कि हम कैनाल के को बनने भी देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, मैंने फिर कहा कि मेरे किसी आप स्टाफ की बात को मानोगे या मेरी बात को मानोगे? आप सियासत में दुनिया में हर जगह मेरी बात को मानोगे ना। तो मेरी बात यह कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्वाइंट सेशन में खुलेआम सारे पार्लियामेंटेरियन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी थी, वहां पे क्लियरली कहा कि आई विल नॉट सपोर्ट। इज इट इनफ? आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ये कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर कहें फिर आप मानेंगे? या वो कैसे कहें? उनका बेटा, उनकी पार्टी पूरी खुलेआम कह रही कि वजीर आजम साहब हम आपके साथ नहीं, हम इन इश्यूज में अपने पब्लिक के साथ खड़े हैं। और क्या क्लियर मैसेज चाहिए? मतलब कुछ लोगों ने हाइप बना दी और हाइप पे कहा कि जी बस वो बोलेंगे आज मैं हुकूमत छोड़ूं। मैंने वो कहा कि भाई हुकूमत छोड़ना, बात करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हर चीज का टाइम, वक्त और हालात देखकर फैसले किए जाते हैं ना। जब एक चीज बातचीत चल रही है, तो बातचीत जब चल रही है, डायलॉग चल रहा है और गवर्नमेंट का स्टांस बहुत लाउड एंड क्लियर और आगे से भी ये बात की गई है कि यस हम आपके इश्यूज को एड्रेस करेंगे, तो हम उस चीज को देखेंगे। या अगर मुझे 4 लोग या 4 नेशनलिस्ट कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत छोड़ दो, मैं हुकूमत छोड़ दूं, उनके कहने पे हुकूमत सपोर्ट छोड़ दूं, तो फिर मैंने कहा देन व्हाट? क्या भाई ठीक है आपने आज छोड़ दी, कल को नंबर पूरे नहीं हुए, असेंबली टूट गई, यही होगा ना। और क्या होगा खुशी साहब? असेंबली टूटेगी, असेंबली टूटने के बाद क्या होगा? इलेक्शन जो अभी 9 महीने में ही होगा, 9 साल में नहीं होगी, फिर क्या करोगे आप? फिर हम इनको बोलेंगे इन लोगों को क्या सर को तुमने कहने पे कर दो, आप तो इलेक्शन तुम कराओ, ये लोग कराएंगे इलेक्शन। तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो डेमोक्रेसी का सेंस रखती हैं, जो हमेशा पार्लियामेंट को मजबूत करने की कोशिश की, पीपुल्स पार्टी तो पूरी जितोजहद पार्लियामेंट के लिए रही है मेरे भाई। मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने अपने सारे पावर्स पार्लियामेंट को दिए। कौन यहाँ पे पावर देता है यार? आपका अगर ब्यूरो चीफ का पावर जो है वो, अगर आपके रिपोर्टर का पावर कोई आपको छोटा कैमरामैन लगेगा आप नाराज हो जाओगे, यार बोलिए मेरा रिपोर्टर का पावर है, कैमरामैन ने कैसा ये खबर फाइल कर दी? ब्यूरो चीफ का जो पावर है वो ब्यूरो चीफ करेगा ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसके पास हाईएस्ट पावर थे, वो ये पावर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले दे चुका है पार्लियामेंट को कि भाई ये पार्लियामेंट को देना चाह रहा हूं। तो हम लोग जो पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं, और हमने कहा है कि भाई कि ये हमारी पीपुल्स पार्टी की ये मतलब ये कमिटमेंट है पब्लिक के साथ, लोगों के साथ हमारी हर चीज है कि हम लोग, हमारा जीना मरना इस आवाम के साथ है, और किसी भी सूरत में ये कैनाल हम नहीं बनने देंगे। ये अभी से नहीं कह रहे हैं, इससे पहले नहीं बनने देंगे तो फिर बात खत्म होगी, फिर हम किसी और की फील्ड में क्यों खेलें? किसी और की ख्वाहिश पे हम तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे ना। और हम मुल्क के निजाम हमारे लिए ज्यादा बेहतर है ना। सर हमें मुल्क को मजबूत करना है कि हम इसी तितर बितर में, आप बाकी जगहों में सूरत हाल देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम उन सूरत हालों में चले जाएं और खुदा न खासा किसी अनारकी में चले जाए। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की, कितने बुरे से बुरे हालात हो जाए। मोहतरमा की शहादत से बढ़कर तो कोई बड़ा अलमनाक वाकया नहीं था ना, बहुत बड़ा अलमनाक वाकया था ना। तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा कि भाई आप ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा धचका है, मतलब हमारे लिए सब कुछ थी मोहतरमा, हमारी माँ भी थी, हमारी बहन भी थी, हमारी लीडर भी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा ठीक है आप इलेक्शन कराओ। उस वक्त भी बात हुई थी कि इलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया उस शहादत के बाद, उन्होंने इलेक्शन करो, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीबी ने खुद कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो जिस डेमोक्रेसी के लिए हम बोलते हैं बेस्ट रिवेंज, उस डेमोक्रेसी को हम 2 मिनट में यूं उल्टा सीधा कर दें हम लोग, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन ये कह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने लीडर ने गाइड करना था, और लीडर का विजन हमेशा आपसे मुझसे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन यस कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कैनाल्स। जितनी मजबूत पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बगैर वफाकी हुकूमत बिलावल साहब सिर्फ एक धमकी भी देते कि भाई हम हुकूमत से निकल रहे हैं, फौरी तौर पे ऐलान करें,
तो यकीनी तौर पे आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको ये बताना नहीं पड़ता कि बिलावल साहब का कहने का मकसद क्या था। तो लोग यही चाह रहे थे कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज आए पीपल्स पार्टी की तरफ से ताकि जो शुकुबात हैं वो थोड़े कम हो सके। आप बता सकते हैं कब तक पार्टी आप लेट आए भाई, मैंने तो अखबारों की शेयर सुर्खियां भी पढ़ के बताई, फिर दोबारा पढ़ के बताऊं आपको? एक तो नहीं यार, एक दफा और प्लीज, एक दफा आप लेट है ना। देखें, ये अखबारें मेरी तो नहीं है सारी, ये अखबारों में छपा हुआ है। मैंने आपको कहा भाई मैं दोबारा एक दो आपके लिए पढ़ लेता हूँ आपकी खुशी के लिए। दी न्यूज अखबार सुनी आपने? उसमें लिखा है बिलावल आज प्राइम मिनिस्टर टू रोल बैक कैनाल प्रोजेक्ट। फिर ट्रिब्यून, बिलावल टेल सेंटर टू बैक ऑफ फ्रॉम इंडस कैनाल्स। फिर आपके थोड़ा आसानी के लिए नहीं आती है, फिर आपके आसानी के लिए जंग अखबार भी पढ़ लेता हूं। नई नहरें मंजूर नहीं, शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़े होंगे बिलावल साहब। शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़े होंगे मतलब अगर खुदा ना खास्ता ऐसी नौयत आई तो हम पब्लिक के साथ खड़े होंगे। मतलब अब आपके अल्फाज तो नहीं चल रहा भाई, ये आप नहीं कर रहे यार। पहले वो बेचारा फयाज साहब इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आप। कैनाल की सियासत पर सूबे की जो सूरत बन चुकी है उसमें बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब की अदालत के हवाले से जब बात चली तो कहा गया कि ये बीमारी नहीं बहाना है, वो जलसे से फरार अख्तियार करके गए। तो थोड़ा इस पर भी वजाहत कर दीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मोहब्बत की और अफ़ाम तफहीम की सियासत की है, मगर पहली मरतबा देखने में आया है कि अगर पीपल्स पार्टी में कोई कारकुन अगर क़यादत के खिलाफ कोई बात करता है तो उनके खिलाफ FIR और केसेस दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्या ये पीपल्स पार्टी अपनी मुखानत की सियासत का रास्ता छोड़कर लड़ने झगड़ने की सियासत के रास्ते? अच्छा भाई, जो आपने एक वाक़या किया ना, वो एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप चला और सारी चीज़ें, वो प्लांटेड एक लड़का बिठा के उसके हाथ में करके, ये तो मैं आपको कल आपको जो बोलो आपके लिए भी मैं करवा के दे सकता हूँ अगर आप बोले तो। ये इतना आसान नहीं है चीज़ें करना। जैसे आपने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, सेहत उनकी बेहतर है। कोविड उनको हुआ है और जब आप देखें कि जिस दिन उन्होंने नमाज़ पढ़ी है तो हमेशा वो नमाज़ खड़े होकर पढ़ते थे, उस दिन उन्होंने नमाज़ भी जो है वो चेयर पे बैठकर पढ़ी थी। तो उनकी सेहत सीरियसली थी और हम लोग भी मिलने गए थे, चीफ मिनिस्टर साहब को भी उन्होंने बुलाया था उसी दिन और हम भी गए थे। हमसे भी मुलाकात उनकी नहीं हो सकी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी और इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं पीपल्स पार्टी या उसकी लीडरशिप कभी इन चीज़ों से नहीं घबराई। और जिस आसिफ अली जरदारी साहब की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आज भी कहता हूं कि सिंध के हुकूक के लिए जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है शायद किसी और लीडर ने नहीं किया है। फैज साहब मैं आपको अर्ज कर लूं, कालाबाग डैम के हक में बहुत सारी चीजें हुई और बड़े बड़े लीडरान जो आज आपको पता होगा ना, कुछ एक वजीर को वापडा का वजीर बना दिया गया कि भाई तुम कालाबाग डैम के हक में काम करके दोगे, जिनसे थोड़े मरासिम भी करीब हैं आप लोगों के। अच्छा फिर उसको सिंध का चीफ मिनिस्टर भी लगा दिया गया। सिंध का चीफ मिनिस्टर लगाया गया कि भाई तू कालाबाग डैम बना के देगा हमें और फिर हक में रेलियां होगी, सारी चीज होगी। पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह। और उस कालाबाग डैम को दफन किसने किया जिसकी आप बात करें? मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने। आपको याद है यहाँ पे नेशनलिस्ट के हम भी इन्हीं सिंधी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं हैदराबाद में, आपको तो याद होगा भाई। हाँ, सारे हमारे दोस्त रहे। उस सिंधी नेशनलिस्ट लीडर जो हमारे पास क्या मुतालबे होते थे, जुलूसों में निकलते थे, क्या होते थे भाई? कालाबाग डैम नामंजूर, ठीक है ना। फिर होता था आपका कि सूबाई खुद मुख्तारी दो, NFC अवार्ड दो, यही दीवारों पर चौकिंग होती थी और क्या होती थी। वो सारे किसने खत्म किए? नेशनलिस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को आसिफ अली जरदारी साहब ने वो सारी चीजें करके उनके मुतालबात ही खत्म कर दिए। तभी तो सब लोग निकलने का कोई नया कोई इशू हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला जब इसका ऐलान होगा, और हमने पहले भी कहा, अभी भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से पुरजोर अपील करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से कि मेहरबानी करके पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान को आबाद करें और इस कैनाल मंसूबे को हमेशा हमेशा के खात्मे का ऐलान करें। ये मुतालबा हमारा कल भी था, हमारा आज भी और कल भी ये रहेगा और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ये करवा के रहेगी। तो फिर आपको इंशाअल्लाह ताला पता चलेगा कि फिर जो आज जिन लोगों को कुछ सियासत करने का, कुछ टीवी पे आने का, कुछ सोशल मीडिया पे आने का मौका मिल गया है, वो भी चला जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। थैंक यू।